اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وہ مضمون جس کی تمہید پیچھے باندھی گئی تھی کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ اس کے حکم کا منتظر ہے. عبادت میں ڈسپلن لانے کے لیے، انتظام برقرار رکھنے کے لیے ایمان والوں کو سب کو ایک طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. تو کدھر منہ کریں گے؟ فرمایا جدھر اللہ کہے گا ادھر کریں گے. مشرق کی طرف کہے تو ادھر کریں گے، مغرب کی طرف کہے تو ادھر کریں گے، شمال کی طرف کہے تو ادھر کریں گے، جنوب کی طرف کہے تو ادھر کریں گے. لیکن اللہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جب تک ایمان والے مکہ میں تھے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ منورہ گئے تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے 17 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آتی تھی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جاتا تو بہتر تھا، یعنی کعبہ پاک. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی ایک جانب رخ کرنا ہے تو رخ تو کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو تاریخی حقیقتیں بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کسی اور جگہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. اور اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ پہلے کعبہ کی طرف، پھر مسجد اقصی کی طرف، اور پھر دوبارہ حکم آ رہا ہے بیت اللہ شریف کی طرف، تاکہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ ایمان والے کسی علاقے اور برادری کے رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ جدھر حکم دے ادھر ہی رخ کر لیتے ہیں. پہلے اللہ نے وہاں حکم دیا ادھر کر لیا، دوبارہ ادھر حکم دیا ادھر کر لیا، پھر پلٹ کر کہا بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، ادھر رخ کر لیا. اور اس کے لیے جو فرما برداری کا ثبوت پیش کیا وہ تو دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے. کیا ثبوت پیش کیا؟ آ رہا ہے آگے. اس حکم کے بدلنے سے پہلے تمہید کے طور پر سیقول، ضرور کہیں گے، السفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، کس نے، واللہ پھیر دیا، ہم ان کو، عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کعبہ سے پھیر کر مسجد اقصی کی طرف کس نے کر دیا ان کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جب مسجد اقصی سے واپس بیت اللہ کی طرف کہا جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا قوم ہے، کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں. قل کہہ دیجئے، للہ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. ہم کسی کی نہیں مانتے، اللہ جدھر حکم دیتا ہے ادھر جاتے ہیں. یہدی من یشاء وہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. یہاں سیدھا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا. ایک ہی وقت میں اللہ کے ادھر منہ کرو ادھر کر لیں، ادھر کرو ادھر کر لیں، ہر کام میں صرف اللہ کے حکم کو ماننا، یہ ہے صراط مستقیم. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور ایک اور بات بھی کہ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اور ایک قبلہ بنا لینا، یہ صراط مستقیم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح ہم نے آپ کے لیے قبلہ متعین کیا بیت اللہ کو، اسی طرح جعلناکم ہم نے تم کو بنایا امتا وسطا درمیانی امت. درمیانی امت کا ایک معنی خیر امت، بہترین امت بنایا ہم نے تم کو. تم چونکہ بہترین امت ہو اس لیے تم کو بہترین قبلہ دینا ہے. اور بہترین امت کا یہ معنی بھی تم درمیانی امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ احکام دے رہا ہے جو انسانوں کو اعتدال پر لائیں گے. کس لیے تم کو بہترین امت بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہی دینے والے، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول ہو جائیں، علیکم تم پر، شہیداً گواہ. تم رسولوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دیں. اس کا کیا مطلب؟ ایک معنی اس کا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بخاری کی روایت ہے اور تمام حدیث کی کتابوں میں ہے
کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام پیش ہوں گے تو وہ اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے دین پہنچایا مگر انہوں نے مانا نہیں۔ انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ، تو وہ اس امت کو پیش کریں گے، اور اس امت کی حق میں یعنی ان کا تزکیہ کرنے کے لیے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے۔ تو امت گواہ بنے گی انبیاء کے لیے، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے امت کے لیے۔ اور دوسرا ایک موٹا سا معنی کہ یہ امت اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا مان کر، اسوہ حسنہ مان کر ان کے پیچھے ہے۔ تو اللہ کے حبیب امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، اور امت ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ظاہری طور پر جان لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن، ان لوگوں میں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ مطلب جس قبلے پر اس وقت میں آپ ہیں، بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کو جو ہم نے قبلہ متعین کیا اسی لیے کیا تھا کہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی مرضی پر نہیں چلتے، اور وہ لوگ ان سے جدا ہو جائیں جو ایڑیوں کے بل پلٹتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عربوں کے لیے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانا آسان کام نہیں تھا۔ ان کے باپ دادا کا قبلہ، اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، ان کو کہاں چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن جب اچانک حکم آیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، سب نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ مسجد نبوی کا محراب وہاں بنا جہاں آج پچھلی صف ہوتی ہے مسجد کی، وہاں صفہ کے چبوترے کے برابر میں وہاں محراب بن گیا۔ اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ہم کسی قبلے کو نہیں مانتے ہیں، کسی قوم اور خاندان کو نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ پہلے ان کا قبلہ تھا کعبہ، لیکن قومی قبلہ تھا۔ اب انہوں نے قوم شوم کچھ نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ اب جب دوبارہ حکم ملے گا تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو مانیں گے، نہ کہ خاندان کا قبلہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ بات تھی، بے شک کس کا معنی کیا؟ یہ ان کا معنی میں نے کہا تھا اگر، لیکن کان سے پہلے کبھی کبھی یہ ان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا ان، تو ان کا معنی بے شک، تو اس کے معنی بھی وہی۔ اور بے شک کانت، تھی یہ بات، لکبیرتن، ضرور بھی ضرور بہت بڑی، یہ آسان کام نہیں تھا۔ جن لوگوں نے زندگیاں گزاری اور جس کو وہ انبیاء کا قبلہ مانتے تھے، کعبہ کو، اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کریں، اور پھر بیت المقدس کی طرف واپس کعبہ کی طرف رخ کرتے رہیں، یہ آسان کام نہیں تھا۔ الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ اسی لیے آگے 11ویں پارے میں آئے گا السابقون الاولون، تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ سابقون الاولین کون ہیں؟ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ ان کو اللہ نے کہا کہ ہدی اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، لیکن ایک سوال پیدا ہوا کہ پہلے جو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب واپس کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو پچھلے دور کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ فرمایا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اس لیے وما کان اللہ، اور اللہ ایسا ہرگز نہیں لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے ایمان کو۔ دیکھیے یہاں ایمان سے مراد نماز، جو اعمال تم نے کعبہ کو قبلہ مان کر کیے تھے وہ بھی صحیح، جو بیت المقدس کو مان کر کیے وہ بھی صحیح، اب جو کعبہ کو مان کر کریں گے وہ بھی صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اللہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، بہت نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرو، رؤوف کا تعلق روح سے ہے اور رحیم کا تعلق جسم سے ہے، یعنی جسم سے کو ملنے والی نعمتیں یہ اس کی رحیمیت کا تقاضا، اور روح کو ملنے والی اس کی غذا یہ اس کی رؤوفیت کا تقاضا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں تک کہ جو میں نے تفسیر کی علامہ سیوطی کی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے، ورنہ بعض حضرات نے اس سے بیت المقدس کو بھی مراد لیا،
لیکن میں نے کہا کہ اب بیت المقدس کی بات شروع ہوتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر روایتوں کے مطابق ظہر کی اور بعض کے نزدیک عصر کی. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بنو سلمہ کے محلے میں. اس دن مسجد نبوی میں کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے، آپ کسی کام سے بنو سلمہ کے محلے میں گئے، وہیں نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں ہی آپ کا خیال آتا ہے کہ کاش کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، اور اس انتظار میں آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے. قد نرا، اللہ تعالیٰ اس آپ کے ایکشن کو پسند کرتا ہے اور اس کو یوں بیان کرتا ہے، قد نرا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک، آپ کے چہرے کے پلٹنے کو، فی السماء، فی سے مراد الی السماء، بصریاں کا قول ہے، یعنی عربی گرامر کے ماہر ایک طبقہ ہے جن کو بصری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ عربی میں حرف جر کی جگہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے، یعنی فی کس کی جگہ؟ الی کی جگہ. قد نرا تقلب، یقیناً ہم دیکھتے ہیں پلٹنے کو آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی جانب. فلنولینک، تو ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کی پسند وہ میری پسند. تو دیر کاہے کی، فولی وجہک، ابھی پھیر دیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. بیچ نماز میں 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، آپ کو یہ حکم ملا اور آپ 2 رکعتوں کے بعد پورا پلٹ گئے، یعنی مکمل طور پر پہلے ایک جانب تھے شمال کی جانب، اب پورے جنوب کی طرف مڑ گئے، اور تمام صحابہ جو آپ کے پیچھے تھے ویسے ہی پلٹ گئے. کسی نے نہیں پوچھا یہ نماز میں کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب کو مانتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے، وہ جدھر بھی جائیں. اور دوسری مساجد میں دوڑ کر کے لوگوں نے جا کر کے بتایا تو ان کا بھی یہی ہوا. کچھ نماز میں تھے، کچھ نماز کے باہر تھے، حکم ہوا، وہی قبلہ بدل گیا، بیت اللہ قبلہ ہو گیا، سب کے سب ادھر پلٹ گئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم اے مسلمانوں، فَوَلُّوا، تو تم پھیر دو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، لَيَعْلَمُونَ، اور ضرور جانتے ہیں اس بات کو، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ بات سچی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. کیا سچی ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کے نبی ہوں گے. پہلے کعبہ کی طرف رخ کریں گے، پھر بیت المقدس کی طرف کریں گے، پھر کعبہ کی طرف کریں گے. ان کو معلوم ہے، مگر معلوم ہونے کے باوجود مانیں گے نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں. وہ سازشیں کریں گے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالیں گے اور شک پیدا کریں گے، دیکھو جی یہ کوئی دین ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر کر لیتے ہیں. وَلَئِن، اور قسم بخدا، ان، اگر اتیتا، آپ لائیں گے، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، لی نہیں تھی انہوں نے، دی گئی تھی، یعنی پورے طور پر کتاب کو قبول نہیں کیا تھا. اگر لائیں گے آپ ان کے پاس، بکل آیت، ہر ایک نشانی، ہر ایک معجزہ پیش کریں گے، ہر ایک دلیل ثبوت پیش کریں گے، ما تبعوا قبلتک، نہیں وہ پیچھے چلیں گے، نہیں پیروی کریں گے وہ قبلہ تک، آپ کے قبلے کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ نہیں ہیں ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے. مطلب نہ وہ آپ کے قبلے پر چلیں گے ضد کی وجہ سے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مان سکتے اللہ کے حکم کی وجہ سے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہیں ان میں سے بعض لوگ بعض کے قبلے کے پیچھے چلنے والے، بعض کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے. مطلب ضدی ایسے ہیں، یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانیں گے، عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانیں گے، تو تمہاری بات کہاں مان لیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، قسم بخدا، ان، اگر اتبعت، آپ پیچھے چلیں گے، پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہش کی، ان کی امنگوں کی، وہ ان کی حقیقی بات نہیں ہے، صرف ان کے جذبات. من بعد ما، اس کے بعد، جا آکا، کہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم، علم میں سے، اگر پھر بھی آپ ان کی بات مانیں گے، انکا اذن، بے شک آپ اذن، تب تو، اذن کے معنی ہر جگہ آئے گا، تب تو، لمن الظالمین، آپ ہوں گے ظلم کرنے والوں میں سے. فارسی کا محاورہ ہے، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کہ کہا کسی کو جاتا ہے، سنایا کسی کو جاتا ہے. اللہ کے حبیب علم آنے کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش مان لیں، ہو نہیں سکتا. ہم کو سنایا جا رہا ہے، یہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور تمہیں لبھانے کی کوشش کریں گے. اگر تم نے ان کی بات کو مان لیا اور تمہارے پاس یہ قرآن کا علم آ چکا ہے، پھر تم سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہوگا.
الذین آتیناہم الکتاب، سنو، الذین وہ لوگ جن کو آتینا ہم نے دی تھی الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ ان کو جانتے ہیں، کس کو؟ حضور کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ قبلے والا بالکل برحق ہے، آپ کو پہچانتے ہیں سب سے بہتر، کما یعرفون جس طرح کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں۔ یعنی بیٹوں کے پہچاننے میں شک ہو سکتا ہے، آپ کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ ضرور بضرور چھپاتا ہے الحق کا سچ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ الحق من ربک، الحق بے شک سچ من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ کتنے بھی شکوک پیدا کریں، کتنے بھی کنفیوژن ڈالیں، آپ نہیں ماننا ان کی بات۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور دیکھیے ایک جماعت مسلمانوں کی ہے، اللہ نے ان کے لیے پہلے کعبہ کو قبلہ بنایا، پھر بیت المقدس کو بنایا، پھر کعبہ کو بنا دیا، ان کا ایک قبلہ بن گیا، ایک رخ متعین ہو گیا کہ اس کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور وہ دنیا کے سینٹر میں تو پوری دنیا سے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ کوئی حیرت کی بات ہے کیا؟ دنیا کی ہر جماعت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، اس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ اپنی عبادت میں ڈسپلن پیدا کرتے ہیں اور ایک جانب رخ کرتے ہیں، اس طرح امت مسلمہ بھی ایک جانب رخ کرتی ہے، اس پر اعتراض کی کون سی بات ہے؟ وَلِكُلٍّ اصل میں عبارت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک جماعت کے لیے وجہتن ایک جانب ہوتی ہے، وجہ کے معنی جانب، ہوا مولیہا وہ اس کی طرف رخ کرنے والی ہوتی ہے جماعت، فاستبقوا تو ہر ایک اپنی طرف رخ کر رہا ہے، یہ رخ کرنا کوئی نیکی نہیں، نیکی کے کام دوسرے ہیں، فاستبقوا الخیرات تو اے ایمان والو تم آگے بڑھو الخیرات نیکیاں حاصل کرنے میں، تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ جو نیکی کے کام ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، یہ نیکیاں ہیں، تم اس میں دوڑ لگاؤ۔ اینما تکونوا اینما جہاں کہیں بھی تکونوا تم ہوں گے، یاتی بکم اللہ لے آئے گا تم کو اللہ تعالی جمیعاً سب کے سب کو۔ لانے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ چونکہ سب کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ایک معنی کہ تم جب بیت اللہ کی طرف رخ کرو گے تو مشرق والا بھی بیت اللہ کی طرف، مغرب والا بھی، شمال والا بھی، جنوب والا بھی، تو پوری دنیا کا ایک سینٹر بنا اور سب ایک طرف رخ کریں گے، تو بظاہر یہ اتحاد نہیں ہوگا، ایک کا منہ ادھر، دوسرے کا ادھر، تیسرے کا ادھر، چوتھے کا ادھر، لیکن اللہ ان میں اتحاد پیدا کر دے گا، اور ہے اتحاد کہ پوری دنیا ایک گول دائرے میں ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، اس سے ایک انتظام اور ایک حسن انتظام سامنے آتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں بیان ہوا تھا حکم اقامت کا، گھر میں رہتے ہوئے تمہارا قبلہ کون ہے؟ کا کعبہ، آگے سفر کا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ تو آپ پھیر دیں اپنے چہرہ انور کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب۔ حرام ہمارے یہاں وہ حرام کے معنی میں نا، لیکن عربی میں حرام معنی میں محترم کے بھی ہوتا ہے، یہاں محترم سے عزت والی مسجد، بہت احترام والی مسجد۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ اور بے شک یہی بات برحق ہے، سچی ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ تیسری مرتبہ فرمایا جا رہا ہے، اور آپ جدھر بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب۔ تیسری مرتبہ کیوں حکم دیا؟ پہلے اقامت کا، پھر سفر کا، اب تیسری مرتبہ کس لیے؟ یہ صرف کس لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ آگے ایک بات آ رہی ہے اس کو اس پر مرتب کرنے کے لیے۔ آپ جہاں بھی کہیں ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پھیر دو تم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی جانب۔ یہ کیوں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے؟
فرمایا اس لیے تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے۔ کیا دلیل تھی؟ توجہ، عرب کے مشرک کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو قبلہ نہیں مانتے، اور یہودی کہتے تھے کہ دیکھیے ہمارا مذہب تو قبول نہیں کرتے لیکن ہمارا قبلہ قبول کر لیا، کچھ نہ کچھ تو آ گئے ہماری طرف۔ ایک تیسرا اعتراض، یہودی اپنی کتابوں میں دیکھتے تھے کہ جو آخری پیغمبر ہے وہ نبی القبلہ تین ہے، تو یہ تو ابھی ایک ہی قبلے والا نبی ہے، صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مکہ میں کدھر نماز پڑھتے تھے وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ آخری نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ایک قبلے والے نبی ہیں، آخری نبی تو نبی القبلہ تین ہوگا۔ فرمایا جب آپ کے دو قبلے ہو جائیں گے اب کسی کے پاس آپ کے خلاف کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ بڑا اہم مضمون ہے یہ۔ لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل۔ لیکن اب دلیل کسی کے پاس نہیں تو کیا زبانیں بند ہو جائیں گی؟ نہ بالکل نہیں، بولنے کے لیے کس کے منہ پر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وہ تو بولتے ہی رہیں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہی رہیں گے، حقیقت میں کوئی اعتراض اب باقی نہیں رہا۔ فلا تخشوہم، اے مسلمانوں تم ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی، اور تم مجھ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہا ہے میرے حبیب آپ نہیں ڈرنا، آپ تھوڑے ڈر سکتے تھے۔ ان کے اعتراضات سے آج بھی بہت سارے مسلمان جو بیچارے ایمان کے کچے، عمل کے کچے، نمازیں بھی کبھی پڑھی نہیں، تو وہ جب کبھی گفتگو کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ایک بڑا اعتراض کر رہے ہیں لوگ کہ تم لوگ بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، کعبہ کے پتھروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ بڑے واقعی کنفیوژن کی بات ہے۔ ارے اس لیے ہے کہ تیرے پاس علم کی روشنی نہیں، ایمان کی بھی نہیں روشنی، بالکل ہی بیچارہ بھٹک رہا ہے، ورنہ کیا مسلمان بیت اللہ کے پتھروں کو پوجتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اگر خیال بھی کر لے ان کے پتھروں کے پوجنے کا تو کافر ہو جائے۔ وہ تو عبادت میں ایک انتظام، ڈسپلن بنانے کے لیے ایک جانب رخ کرتا ہے، لیکن جو ظالم ہے وہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ توجہ، کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ فرمایا ایک تو یہ مقصد تھا، ایک اور مقصد سنو، یعنی اللہ کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، ولی اتم، اور اس لیے کعبہ کی طرف رخ کرو تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر اپنی نعمت کا مطلب تم پر ایک نعمت یہ بھی تھی کہ تمہیں دو دو قبلے ملیں گے، اب کعبہ کی طرف رخ کر لو تاکہ نعمت پوری ہو جائے۔ اور تیسری بات وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ۔ یہ کعبہ کو قبلہ تمہارا بنایا گیا، آخر ادھر بھی ادھر بھی کیوں بدلا گیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا راز تو شروع میں بتا دیا تھا، امتا وسطا، تم بہترین امت ہو، اس لیے تم کو بہترین قبلہ دیا گیا۔ کیسے بہترین قبلہ دیا گیا؟ جس طرح تم کو بہترین رسول دیا گیا۔ کما ارسلنا فیکم، کما جس طرح کا مطلب کیا ہے؟ کما جس طرح ہم نے آپ کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یہ اسی طرح نعمت ہے۔ کما ارسلنا، جس طرح کہ بھیجا ہم نے فیکم تمہارے بیچ میں رسولا، ایک رسول کو۔ کون رسول؟ وہی عظیم الشان رسول جن کی دعا 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے تھے، وہ رسول بھیجا منکم تم میں سے۔ اور کیا کام کرتے ہیں؟ وہی 4 کام، یتلو تلاوت کرتے ہیں، وعلیکم تمہارے سامنے، آیاتنا ہماری آیتوں کو۔ دیکھیے تلاوت کر کے قرآن کی دعوت دینا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو پڑھانا، وہ سب اس میں آ جائے گا۔ تلاوت سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہوتا، اعلیٰ ہے۔ تلاوت کریں گے تمہارے سامنے، تمہارے کے معنی تلاوت کر کے تم کو حکم دیتے ہیں، تم کو دعوت دیتے ہیں، تم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، لیکن اس سے پہلے جو بات وہاں چوتھے نمبر پر تھی یہاں دوسرے نمبر پر آ گئی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہاں تزکیہ چوتھے نمبر پر تھا کہ جو یہ 4 کام کرے گا اس کو تزکیہ نصیب ہوگا، یہاں دوسرے پر آیا کہ تلاوت سے بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور بعد نے یہ حکمت بھی بیان کی کہ آگے جو 2 چیزیں ہیں ان کے لیے اشارہ ہے کہ وہ تب نصیب ہوں گی جب تم کو پہلے تزکیہ نصیب ہوگا۔ تلاوت نصیب ہو سکتی ہے لیکن آگے جو علم ہے اور حکمت ہے
وہ اس کے بعد نصیب ہوگی جب دلوں کی صفائی ہو چکی ہوگی۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تم کو پاک کرتے ہیں تمہارے اندرون کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور دانش مندی سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو وہ سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ ہمیں کیا معلوم تھا؟ نہ ہمیں نماز پڑھنی آتی تھی۔ مکہ کے لوگ سیٹیاں بجانے، گھنٹیاں مارنے اور تالیاں بجانے کو نماز سمجھتے تھے، اللہ کے حبیب نے سکھائی۔ کتنا بڑا کرم کیا۔ ہم کو کیا معلوم تھا روزہ کیا چیز ہے، ہم کو کیا معلوم تھا حج کیا چیز ہے، اللہ کے حبیب نے سکھایا۔ فَاذْكُرُونِي، تو اب تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے نا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے تم کو دی۔ تو کا مطلب ان نعمتوں کی وجہ سے، ان نعمتوں کے بعد اذکرو، یاد کرو تم نی مجھ کو۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے، لیکن میرا کرم یہ بھی ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں تمہیں یاد کرنے کا مطلب تمہارے یاد کرنے کا تمہیں صلہ دوں گا، دنیا میں سکون قلب دوں گا، آخرت میں جنت دوں گا۔ واشکروا لی، اور تم شکر کرو، لی میرا، ولا تکفرون، اور میری نہ شکری نہ کرو۔ یہ آیت ہمارے خطیبوں نے بہت یاد کرائی ہوئی ہے لوگوں کو، اللہ کرے کہ ہمارے سننے والے سارے لوگوں کو یاد ہو، لیکن اس کے آگے بھی ایک مضمون ہے، اس کو نہیں وہ کبھی پڑھتے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجلس میں یاد کرتا ہے اس کو مجلس میں یاد کرتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں چل کر جاتا ہوں، جو دوڑ کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ روایت ہے نا، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ بے شک وہ سب کچھ ملے گا، مگر اس سے پہلے تھوڑے جھٹکے بھی لگیں گے، امتحان بھی ہوگا کہ یاد کر رہا ہے، پکا بھی ہے کہ کچا تو نہیں، امتحان آئیں گے۔ جو مجھے یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرنے کا راستہ یہ پھولوں کا نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اس لیے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے۔ تفصیل میں نے پیچھے بتا دی۔ ان اللہ مع الصابرین، جب اس راستے میں چلو گے اور مصیبتیں آئیں گی تو تم صبر کرنا اور نماز پڑھنا، اور جب تم صبر کرو گے ڈٹ جاؤ گے۔ صبر کا معنی یہ نہیں کہ دو روٹی نہ ملے ایک پر گزارا کر لیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا معنی نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا، برائیوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا، اور جو مصیبت آئیں ان مصیبتوں کی وجہ سے دین کا پلہ نہ چھوڑنا بلکہ دین پر ڈٹے رہنا، اس کا نام عربی میں ہے صبر۔ یعنی عربی میں صبر کا معنی ہے ہمت سے کھڑا ہو جانا، اور اردو میں صبر کا معنی ہے حالات کے آگے جھک جانا۔ تو اردو والا صبر نہیں، عربی والا صبر۔ کتنا صبر کرنا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے اسی راستے میں، تو اگر چلی گئی تو وہ گئی ہوئی نہیں ماننا، وہ سمجھنا کہ یہ گئی نہیں بلکہ یہ آئی ہے۔ ولا تقولوا، اور مت کہو تم ان لوگوں کو، لمن یقتل، جو قتل کر دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کو نہ کہو امواتا، مردے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے، مگر گئی تو وہ گئی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انسان زندہ ہو گیا، اب موت کبھی آئے گی نہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ اس راستے میں چلا جانے والا، اللہ کے دین کے لیے جان دے دینے والا زندہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی روح نہیں نکلتی، روح تو نکلتی ہے، اس کی بیوی سے دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے، عدت کے بعد اس کی جائیداد بھی بٹتی ہے، اس کو قبر میں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا زندے کو کوئی دفن کر سکتا ہے؟ زندے کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ زندے کی جائیداد کو کوئی بانٹ سکتا ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ اس کو زندگی حاصل ہے، یہ موت نہیں، اس کو زندگی کہو۔ اس کو مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے ہی وہ حالات پیش آئیں گے جو کہ زندوں کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ اس کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ محشر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، فی الحال تم پرندوں کی شکلوں میں جاؤ اور جا کر جنت کے مزے مارو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اوپر کہا مجھے یاد کرو، اور پھر کہا کہ صبر کرو، اور پھر کہا کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ فرمایا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنت بڑی قیمتی ہے، وہ فری میں نہیں ملے گی، اس کے لیے پہلے امتحان لوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، اور ضرور ہم آزمائیں گے، پکی بات ہے، تم کو بِشَيْءٍ، کچھ، من الخوف،
ڈر کے ذریعے سے، ڈر کا ماحول، ہائے ڈر، ہائے خوف، والجوع اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، ونقص اور کچھ نقصان کے ذریعے سے، کمی کے ذریعے سے۔ کس کی کمی؟ من الاموال، مالوں کی کمی۔ ایمان قبول کیا بندے نے، سوچا اب تو دکان میں اگر پہلے 1,00,000 روپیہ آتا تھا اب 10 لاکھ پکا آئے گا، وہ پتہ چلا 1,000 بھی نہیں آیا۔ مال کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، کبھی بیٹا گیا کبھی باپ گیا، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے۔ کیوں جھٹکے لگاتا ہوں؟ دیکھتا ہوں کہ ان کمیوں کی وجہ سے بندہ ایمان کا پلہ چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی ایمان قبول کرے گا، جو دین کی طرف آئے گا، اس کا امتحان ضرور ہوگا، دیکھنے کے لیے کہ یہ ڈٹتا ہے یا چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر کے ذریعے سے، والجوع اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی کے ذریعے سے، والانفس اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری دے دیجئے ڈٹ جانے والوں کو۔ کون ہے ڈٹ جانے والے؟ الذین اذا اصابت، وہ ہیں جب پہنچتی ہے ہم ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت، کوئی پریشانی۔ مصیبت کے عربی میں اصلی معنی پہنچنے والی، لیکن ایمان والوں کو جو پہنچتی ہے وہ مصیبت ہی پہنچتی ہے، تو گویا جو عربی مصیبت ہے اردو میں اس کا صحیح مفہوم ادا ہو گیا، جو پریشانی آتی ہے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم ہیں اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ بیٹے، اگر تو چلا گیا کوئی نئی بات نہیں، میں بھی اسی کی طرف جانے والا ہوں، اسی کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ انا للہ، بے شک ہم ہیں اللہ کے لیے، وانا الیہ اور ہم اسی کی طرف راجعون جانے والے۔ مطلب کہ آج کوئی گیا تو بھئی ٹھیک ہے، کل میں چلا آؤں گا، سب لاسٹ میں وہیں پہنچ جائیں گے۔ اولئک علیہم، یہ ہیں وہ لوگ، ان پر صلوات من ربہم، ان کے اوپر خصوصی کرم ہے، ورحمت اور ان کے اوپر عمومی رحمتیں ہیں۔ جو اس طرح ڈٹ جاتے ہیں ان پر صلوات، خصوصی صلواتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ورحمت اور عمومی عام جو سب کو ملتی وہ بھی ہیں۔ واولئک ھم المہتدون اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اس راستے میں قربانیاں دینے والے مرتے نہیں بلکہ جیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا پلٹ کر پیچھے چلے جو 2500 سال پہلے، اور ہم آج کہیں گے 5000 سال پہلے چلے جاؤ، 4000 سال پہلے جاؤ، کہاں؟ صفا اور مروہ کے پاس۔ وہ دیکھو ایک بندی کو کس طرح وہ دوڑ رہی تھی، شاید ننگے ہی پیر، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، بندہ نہیں بندی۔ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اس جنگل میں بھی، جنگل ہم سمجھتے ہیں جہاں درخت ہوں، درخت نہیں، بالکل سوکھا علاقہ، اس میں چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ اکیلی، تھوڑا سا پانی اپنے پاس تھا، مشکیزہ وہ ختم ہو گیا تو دوڑ کر صفا پر گئیں، پانی نہیں ملا تو مروہ پر گئیں، نہیں ملا تو پھر صفا پر، پھر مروہ پر۔ 7 چکر کیوں کاٹے؟ ایمان تھا کہ پانی تو ضرور ہے، جب اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے حکم دیا پانی ضرور رکھا ہے، مگر مل کیوں نہیں رہا ہے؟ 7 چکر کاٹے، مگر وہ چکر اللہ کو کتنے پسند آئے، کتنے پسند آئے، یہاں تک کہ اب قیامت تک جو بھی اللہ کے گھر کے چکر کاٹے گا اس کو حکم ملا چل صفا اور مروہ پر بھی چکر کاٹ کے آ۔ تو ایک معنی اگرچہ میں یہ کہتے ہوئے ڈرتا تھا کہ جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ جیتا ہے، تو یہ معنی بھی کہ اس کا کام زندہ رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ظاہری طور پر یزید سمجھ رہا تھا کہ میں نے مار دیا، مگر یزید مر گیا، حضرت حسین آج بھی زندہ ہیں، ان کا کام زندہ ہے، خون کی رگوں میں زندہ ہیں، دل کی دھڑکنوں میں زندہ ہیں، حضرت ہاجرہ زندہ ہیں۔ ان صفا، جوڑ سمجھ میں آ گیا؟ ان صفا، بے شک صفا بھی، والمروہ اور مروہ بھی، من شعائر اللہ، اللہ کے پہچاننے کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے تو فوراً اس کا نام لیتے ہیں تو وہ یاد آ جاتا ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجابی شاعری میں جیسے ہیر کا نام آئے، رانجھا کا نام آئے تو بے سوچے ہی آدمی جھنگ پہنچ جاتا ہے، پنو کا نام آئے، سسی کا نام آئے تو فوراً آدمی پہنچ گیا لاہور، اور اسی طریقے سے تور کا نام آئے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں، اور زیتون اور انجیر کا نام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں۔
تو صفا اور مروہ اگر آ جائے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. اسی کو کہا من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں. ہاجرہ سے پوچھو، اللہ اکبر، وہ سوچ کر یہ آدمی گھبرا جاتا ہے. کیا دل لے کر وہ بوڑھی آئی تھی، تنے تنہا جنگل میں، کچھ پاس نہیں، انسان نہیں، آدم کی ذات نہیں، اور صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ گئی. اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہوئی جہاں اس نے دوڑ لگائی. اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے. فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، اب اعتمر، یا کوئی عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں علیہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا. ومن تطوع، اور جو کوئی نیکی کا کام کرے گا خوشی سے، خیرن اچھا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شاکر، شکر کرنے والا ہے، علیم، جاننے والا. شکر سے مراد اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے والا ہے. یہ کہنے کے بجائے کہ جو حج کرے اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا چاہیے، یہ کہنے کے بجائے یوں کہا کہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑے. یہ لفظ کیوں کہا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کیوں کہا، یہ تعبیر بدل کیوں دی قرآن پاک نے؟ کہا اس لیے بدل دی کہ دور جہالت میں لوگوں نے صفا پر ایک مورتی رکھ دی تھی اور مروہ پر بھی ایک مورتی رکھ دی تھی. صفا پر جاتے تھے اس کو چاٹ لیتے تھے، اس کا نام اصاف، اور مروہ پر جاتے تھے اس کو چاٹ لیتے تھے، اس کا نام نائلہ. تو بعد میں ایمان والوں کو لگا کہیں یہ صفا اور مروہ اصاف اور نائلہ کی یادگار تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ میری یادگار ہے، اس لیے یہاں دوڑو، چکر لگاؤ، ضروری ہے. ان الذین یکتمون، اور یہ ساری باتیں یہودی اور عیسائی جانتے تھے، ہائے ان کے عالم جان بوجھ کر مگر چھپاتے تھے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، من البینات صاف صاف نشانیوں میں سے، والہدا اور جو ہم نے اتارا ہدایت کی باتوں سے، من بعد ما بینا اس کے بعد کہ ہم بیان کر چکے ہوں ان باتوں کو، للناسی لوگوں کے لیے. اور یہودیوں اور عیسائیوں تمہارے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بیان کر چکے ہیں فی الکتاب کتاب میں ان باتوں کو، اب تمہارے چھپانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر بھی تم اگر چھپاتے ہو تو تم وہ ہو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنو لعنت کرتا ہے، ہم ان پر اللہ اللہ، ویلعنو اور لعنت کرتے ہیں ہم ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے. لیکن اللہ رحیم و رحمان ہے، اس کا در ہمیشہ کھلا، وہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے. کہتا ہے اب بھی میرا دروازہ کھلا ہے. تم نے یہ احکام لوگوں سے چھپائے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ صفا اور مروہ اللہ کی یادگار کی نشانیاں ہیں، مگر تم چھپاتے تھے، آج تک چھپاتے رہے، ہم نے بیان کر دیا. آ جاؤ اب بھی توبہ کر لو. الا الذین، مگر وہ لوگ، الذین تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور جنہوں نے درست کیا اپنے آپ کو، پچھلے جو گندے حالات تھے ان سے اپنے آپ کو نکالا اور اپنی اصلاح کر دیا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا. وبینوا اور جن چیزوں کو چھپاتے تھے ان کو کھول کر بیان کر دیا کہ ہم غلط کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں ہمارے پاس تھیں. فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. لیکن جو اب بھی توبہ نہ کرے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے، سب کچھ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں. خالدین فیہا، اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک دنیا میں رہیں گے لعنت لعنت، اور مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، وہاں بھی لعنت. لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور یہاں تک کہ مضمون کا خلاصہ کیا نکلا؟ الہکم الہ واحد، اے ساری دنیا کے انسانوں، الہکم تمہارا معبود جس کی تم پوجا کرو، عبادت کرو، جو لائق عبادت ہے، الہ واحد، ایک ہی ہے. سب کہتے ہیں کہ ایک ہے مگر دوسرے بھی، ارے بھی کچھ نہیں، ایک ہی ہے بس. لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، سوائے اس کے. کیوں؟
الرحمن وہی تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم وہی تو بڑا مہربان ہے۔ اور رب کے لیے یہ دونوں صفتیں ضروری ہیں، یہ صفت کسی دوسرے میں ہو سکتی ہیں نہیں۔ اور سنو اس کی نشانیاں، وہ ہے رب۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات کے بدلنے میں، اختلاف میں، والنہار اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف کیا ہے؟ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا گھٹنا، دن کا بڑھنا، دن کا گھٹنا، رات کا بڑھنا۔ والفلک التی اور ان کشتیوں میں، التی تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں۔ یہ کون کشتیوں کو چلا رہا ہے؟ کون ان کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے؟ اور کن چیزوں کو لے کر چلتی ہیں؟ بیما ان چیزوں کو لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، وما انزلہ اور اس چیز میں، انزلہ جو اتاری، اللہ نے، من السماء اوپر سے، کیا اتاری؟ من ماء یعنی پانی، اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے اتارا، ان تمام چیزوں میں ہے کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض تو زندہ کیا بھی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلا دیا اللہ نے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کی زندہ چیز کو، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے گھمانے میں، ان کے جھلانے میں، ان کے چلانے میں، والسحاب المسخر اور اس بادل میں، المسخر جو لٹکا ہوا ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ کے حکم کا بندھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں میں لآیات زبردست نشانیاں ہیں۔ جو ماننا چاہے اس مالک کو، سمجھنا چاہے کہ میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، کس کی میں عبادت کروں، کس کی پوجا کروں، ان تمام چیزوں میں اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ میرا مالک اکیلا ہے، مگر کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون جو سمجھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو عقل ہی سے کام نہ لے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ کون ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کون ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں؟ کہا جو اللہ سے جس طرح محبت کرنی چاہیے، اس طرح محبت اگر کسی سے بھی کسی نے کی تو اس کا مطلب وہ مشرک ہے۔ اللہ سے محبت ہے اس امید پر کہ وہ بیماری سے شفا دے گا، اس امید پر کہ وہ اولاد دے گا، اس امید پر کہ وہ موت اور زندگی کا مالک ہے، اس امید پر کہ وہ رازق ہے۔ اگر یہی امید کسی اور سے وابستہ ہو جائے تو اس کا مطلب کہ یہ مشرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور ہیں لوگوں میں سے کچھ، مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، حاجت روا، مشکل کشا، وہ چیزیں، وہ ذاتیں، وہ ہستیاں، اندادن جن کو وہ پکارتے ہیں، ندا سے پکاری ہوئی چیز، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک پہچان اور زبردست پہچان، ایک ایمان والا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، دوسرا مشرک ہے جو لاکھوں اور کروڑوں کو مانتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد وہ زیادہ سخت ہیں، حبا محبت کے اعتبار سے، للہ اللہ کے لیے۔ اور شاید اس سے پہلے ہم کو یہ بات نہ سمجھ میں آئی ہو، آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہر مذہب اور دھرم کے لوگوں کے عبادت خانے بند ہیں، لیکن اگر کوئی پریشان ہے اس کے لیے تو ایمان والا پریشان ہے، اور جتنا پریشان ہے اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ حالات ایسے بن گئے، بند ہیں، لیکن ایمان والے کس طرح تڑپ رہے ہیں وہ وہی جانتے ہیں جو اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ عرب میں سب سے پہلے بند ہوئے۔ مجھے ایک صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جوان کو دیکھا جو ظاہری طور پر کوئی بڑا متقی پرہیزگار نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب مسجد کے باہر نوٹس دیکھا کہ اس بیماری کی وجہ سے مسجد بند کر دی گئی ہے، اس نے دیوار پر سر مار دیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے مانگو اللہ کا گھر کھل جائے۔ ولو یری الذین ظلموا اور یہ جو محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کتنی دیر کرتے ہیں؟ فرمایا تھوڑی دیر، ابھی ایک سے نہ ملا دوسرے سے کریں گے، اس کو گالیاں دینے لگیں گے، اس سے نہیں ملا تیسرے سے کریں گے، اور اصل راز تو قیامت کو کھلے گا۔
ولو یرا، اور اگر دیکھ لیتے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کیا دیکھ لیتے اس منظر کو، اذ یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، پھر کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، جن جن کو مان رہے تھے سب کو گالیاں، کیا دیکھیں ان القوۃ للہ جمیعا کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے، جن کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا مانا تھا ان میں سے تو کوئی جہنم سے ہم کو بچا نہیں سکتا، کوئی جنت میں لے جا نہیں سکتا، وان اللہ شدید العقاب وان اللہ شدید العذاب، اور جب وہ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، ہائے کاش وہ کیا منظر ہوگا، لو مانا میں یہاں پر کاش کے، اگر وہ منظر دنیا میں دیکھ لیں تو یہ شرک کریں، کیا منظر ہوگا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، ابھی کہا تھا ایمان والا اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی اللہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے، جان چلی جاتی ہے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت سمیہ سے پوچھو رضی اللہ عنہا کہ اللہ کو چھوڑ سکی وہ؟ اذ تبرأ الذی، اس کے مقابلے میں یہ یاد کرو اس منظر کو، تبرأ جب بری ہو جائیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جو جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، وہ بری ہو جائیں گے کن سے؟ من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے وہ بزرگ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا مذہب کے نام پر، اور آگے قرآن پاک میں کہا وہ لیڈر لوگ جنہوں نے گمراہ کیا تھا لوگوں کو قوم اور برادری کے نام پر، جب وہ ان سے جدا ہو جائیں گے جو بڑے تھے، وہ کہیں گے بھئی ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو اپنی پڑی پریشان ہیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور کیوں وہ جدا ہوں گے اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے تعلقات، تقطعت کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب تعلقات آپس میں، تب جو پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے ہائے قسمت پھوٹی، کاش کہ ہم کو واپس جانے دیا جاتا، ہم بھی بری ہو جاتے جس طرح یہ بری ہوئے۔ وقال الذین، اور کہیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جو پیچھے چلے تھے، لو ان کاش کے ہوتی یہ بات لنا کرا ہمارے لیے ہوتا، کرا کے معنی واپس جانے کا موقع، کاش کہ ہم کو ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع ملتا دنیا میں، فنتبرأ تو ہم بری ہو جاتے منہم ان سے، کما تبرؤ جیسا کہ وہ بری ہو گئے منا ہم سے، ساری زندگی ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، یہ ہم کو گمراہ کرتے رہے، آج جدا ہو گئے، کذالک اسی طرح یری دکھائے گا ہم ان کو اللہ اعمالہم ان کے اعمال، اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا۔ کیوں دکھائے گا یہ منظر؟ حسرات علیہم ان پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، وہ جلیں افسوس کریں، اپنے بازو کاٹیں، اپنی انگلیاں کاٹیں، ہائے ہائے تم دیکھے گا عجیب منظر، فرمایا جب کہے گا وہ ہر بندہ کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے گمراہ کیا، لیکن ان افسوس کرنے سے وہ کیا جہنم سے نکلیں گے؟ وما هم بخارجین، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے من النار آگ سے، نہیں بچ سکیں گے۔ اس شرک میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے، آگے اس کا راز بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے روزی حرام ہوتی ہے، جب رزق حرام پیٹ میں جاتا ہے پھر اللہ سے تعلق نہیں لگتا ہے، پھر اس کی یاد نہیں آتی ہے، پھر کفر اور شرک کی طرف انسان چلتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس چیز کو جو زمین میں ہے اس حال میں کہ وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ بس اتنا ہی رکھتے ہیں آج، یہ تھوڑے سے اگلے مضمون کی تمہید ہوگی۔ الحمدللہ آج تھوڑا سبق آگے چلا، کل انشاءاللہ اس سے اور آگے چلے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔